الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع ہداہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آئیے ہم اور آپ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے نشست میں ہم نے قرآن پاک کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی تھیں، اور آج اسی کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے قرآن کے ہی تعلق سے کہ قرآن کی بعض آیتیں محکم ہیں جو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ محکم کا مطلب ہوتا ہے جو ہماری سمجھ میں جو آیتیں آ جائیں، جس کا معنی بالکل ظاہر ہے، اس کو بولتے ہیں محکم آیتیں۔ اور کچھ آیتیں قرآن شریف میں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پورا معنی اور مطلب اللہ و رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ان متشابہ آیات کے پیچھے یا ان کے معنی کو ٹٹول کرنا، ان کی کھوج کرنا، یہ غلط بات ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ جو شخص بھی یعنی جو متشابہ آیات ہے جن کا پورا معنی معلوم نہیں ہے، صرف اللہ اور رسول جانتے ہیں، جو شخص ان آیتوں کے پیچھے چلتا ہے یا ان کی کھوہ میں لگتا ہے اور اس کی ہے اور اس کے دل میں کھوٹ ہے، تبھی وہ ایسا کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ یہ سورہ آل عمران تیسرے پارے میں 7ویں آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ، یہ وہی قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر، اے محبوب، آپ پر نازل فرمایا، اور اس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں اور بعض دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ محکم کا معنی ہم نے بیان کر دیا کہ جس کا معنی ظاہر ہو، معلوم ہو، اور متشابہ کا معنی جس کا مطلب اللہ و رسول کے یعنی مکمل معنی معلوم نہ ہو، اللہ و رسول ہی اس کا مکمل معنی جانتے ہیں۔ اور جو لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کو دلوں میں کھوٹ ہے، وہی لوگ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں فتنے کی تلاش میں، اور حالانکہ اس کی تعبیر یعنی اس کا صحیح معنی اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو علم میں مضبوط لوگ ہیں، جو اچھا علم رکھتے ہیں قرآن و حدیث کا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم اس پر ایمان لائے تھے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے نازل فرمایا، جو بھی معنی ہے وہ حق ہے، ہم اس طرح ایمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی لاتے ہیں۔ کل من عند ربنا، ہر آیت کس کی جانب سے؟ ہمارے رب کی جانب سے ہے، چاہے اس کا معنی ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، کس جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور عقل مند حضرات ہی، عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا متشابہ آیت کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، ان کے معنوں کو معنوں کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ جو شخص ایسا کرتا ہے، قرآن جو ہے فرما رہا ہے کہ اس کے دل میں کجی ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے، تبھی وہ اس کے پیچھے لگ رہا ہے۔ جب اس کا معنی اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، کسی کو ظاہر نہیں فرمایا سوائے اپنے محبوب کے، تو پھر ایسی صورت میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص اچھا کام کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے نا؟ انبیاء جو نبوت کی جو وحی آتی ہے وہ صرف اور صرف انبیاء ہی کو آتی ہے۔ جو وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی جانب سے،
وہ صرف اور صرف انبیاء کو ہی آتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو وحی نازل نہیں ہوتی۔ جو اسے یعنی وحی کو کسی غیر نبی کے لیے مان لے تو وہ شخص ایمان سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے گی وہ بھی اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتی ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا نا، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، مطلب یعنی اللہ کی جانب سے خواب ہے۔ تو خواب جو ہوتا ہے وہ انبیاء کو اللہ کی جانب سے آتا ہے۔ خواب جو ہوتا ہے اللہ کی جانب سے وہ وحی ہوا کرتی ہے۔ پھر بعد میں وہ اپنے بیٹے کو لے کر گئے اور اس کے بعد پھر قربان گاہ میں پھر قربانی کے لیے چھوری کو چلانا چاہا تو پھر اللہ نے وہاں سے دمبا بھیج دیا اور ان کی جگہ حضرت اسماعیل السلام کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا۔ تو ان کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، اور اتنی قبول فرمائی کہ آنے والے تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے لازم ہو گیا کہ جو بھی صاحب نصاب ہے وہ قربانی کرے۔ وہ انہیں کی سنت ہے نا، قربانی کرنا انہیں کی سنت ہے، تو ان کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے میرے والد گرامی، سورج اور چاند میں نے دیکھے اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے کیا دیکھا کہ یہ تمام چیزیں مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ اللہ ہو، تو یہ خواب تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو آیا۔ تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ اچھا بیٹا، یہ خواب کسی سے ظاہر مت کرنا، اس میں بہت بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ ہوتے آپ بادشاہ بنے، اور بادشاہ بننے کے بعد جب تخت پر پھر یہ لوگ ان کے والد گرامی، والدین اور ان کے جو بھائی تھے، یہ حضرات جب پہنچے آپ کے دربار میں تو سب جو ہے ادب سے تعظیم سے جھک گئے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے والد گرامی، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ تو جو اللہ کی جو خواب نبیوں کو آتا ہے وہ وحی ہوا کرتا، وہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ شیطان کی جانب سے کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ولی کے دل میں بھی جو ایک نیک صالح مومن ہوتا ہے اس کے دل میں بعض اوقات سوتے یا جاگتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزوں کا القاء فرما دیتا ہے، یعنی کچھ باتوں کو ڈال دیتا ہے دل میں، تو اس کو کہتے ہیں الہام۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ الہام۔ اس طرح نبیوں کو ڈال دیتا ہے تو اس کو وحی بولتے ہیں، لیکن اگر کسی غیر نبی کو اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ایسے ڈال دے دل میں اور بتا دے تو اس کو بولتے ہیں الہام ربانی، یعنی یہ اللہ کی جانب سے الہام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کافر ہوتے ہیں، جو شیطان ہوتے ہیں، مطلب ان کو بھی کبھی کبھی شیطان کچھ باتیں بتا دیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں وحی شیطانی۔ تو یہاں پر 3 لوگ ہیں، نبی کو بھی القاء ہوتا ہے لیکن اللہ کی جانب سے، اس کو وحی کہتے ہیں، اور کسی نہ ولی کو یا کسی نیک صالح مومن کو بھی اللہ کی جانب سے القاء ہوتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اور کسی بدکار شخص کو، کافر کو، یا کسی جادوگر کو، ٹونا والے کو، کسی کاہن کو، اس کو بھی جو ہے کبھی کبھی مطلب کچھ باتیں دل میں ڈال دی جاتی ہیں لیکن وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی، وہ شیطان کی جانب سے ڈالی جاتی، تو اس کو وحی شیطانی کہتے ہیں۔ لہٰذا ہر ایک کا اپنا اپنا فرق ہے، اس کو اس فرق کے ساتھ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نبوت جو ملتی ہے انبیاء کو کسی شخص کو، تو یہ نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی کسبی نہیں کا مطلب محنت سے حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ سلائی کے ماسٹر ہیں، ہے نا، تو آپ نے محنت کی ہے، سیکھا ہے، تو سیکھنے کے بعد آپ کو یہ ہنر آ گیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو حاصل کر لیا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ جو علماء ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ عالم بن جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن نبوت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نبوت میں عبادت خوب کریں گے، ریاضت خوب کریں گے اور خوب جو ہے یہ ذکر و وظائف پڑھیں گے تو نبوت مل جائے گی، نہیں، یہ محنت سے آنے والی چیز نہیں ہے، یہ محض اللہ رب العزت کی عطا سے، محض کس کی؟ اللہ کے فضل سے ہے۔
اس کی عطا سے جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اور دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے، یعنی اس بڑے منصب کے جو قابل ہوگا اسی کو عطا فرمائے گا نا، پہلے اس کو قابل بنائے گا تبھی نبوت عطا فرمائے گا۔ تو وہ ذات جس کو نبوت عطا فرماتا ہے، نبوت سے پہلے وہ تمام تر برے اخلاق سے پاک ہوتا ہے، اور تمام جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں، اخلاق فاضلہ ہیں اور بہترین کردار ہیں جو، ان سب کا وہ مجسم ہوتا ہے، مجسمہ ہوتا ہے، ان سے وہ مزین ہوا کرتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبوت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو پہلے اس قابل بناتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نبوت درجہ دے دیتا ہے۔ لہٰذا یہ محنت سے حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ محض اللہ رب العزت کے فضل سے ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، یعنی کسے رسالت دینا ہے، رسول کسے بنانا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، عظمت والا ہے۔ جو اسے کسبی کہے، یعنی یہ کہے کہ محنت سے حاصل ہو جانے والی چیز ہے، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبوت محنت سے حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ رب کے فضل سے عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔